السلام علیکم ناظرین، راہ نیوز کے ساتھ میں ہوں حارث عالم۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ہم ختم نبوت کے پاسبان ہیں، موت سے ڈرنے والے نہیں۔ سراج الحق کا پشاور میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری، مزید 3 خواتین کے بال کاٹ دیے گئے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا جواز فائرنگ کے جواب میں پاک فوج نے 3 بھارتی چوکیاں تباہ کر دی۔ حکومت نے جاتے جاتے ایک اور منی بجٹ کا بوجھ عوام پر ڈال دیا، کھانے پینے سمیت سینکڑوں اشیاء پر 80% نئے ٹیکس عائد کر دیے۔ بنیر میں گھاس کی کٹائی شروع ہو گئی ہے، بلیٹن میں شامل ہے اس حوالے سے خصوصی رپورٹ۔ لیپ ٹاپس اور اسمارٹ فون کی وائی فائی سے 3 گنا تیز ٹیکنالوجی متعارف۔ اور حسن علی کی بہترین بالنگ، امام الحق کی ڈیبیو سینچری کے ساتھ پاکستان نے سری لنکا کو تیسرے ون ڈے میں شکست دے کر 3-0 کی برتری حاصل کر لی۔ یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ہم ختم نبوت کے پاسبان ہیں، موت سے ڈرنے والے نہیں، یہ کہا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ اور پاسبانی کے لیے موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور مسلمانوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پشاور میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے غلامان مصطفیٰ کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس ملک کے تمام مسائل کا حل نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں ہے اور ملک کے 21 کروڑ عاشقان مصطفیٰ اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں خواتین کو ہراساں کرنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بھارتی فوج نے ضلع شوپیاں میں 3 خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے بال کاٹ دیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 45 دنوں کے درمیان اب تک خواتین کو ہراساں اور بال کاٹنے کے تقریباً 117 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا جواز فائرنگ کے جواب میں پاک فوج نے دشمن کی 3 چوکیاں تباہ کر دی۔ ذرائع کے مطابق آج صبح بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 8 پاکستانی شہری زخمی ہو گئے، جس کے جواب میں پاک فوج نے بھارتی فوجی چوکیوں کو تاک تاک کر نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں دشمن کی 3 چوکیاں تباہ ہو گئی۔ حکومت نے جاتے جاتے ایک اور منی بجٹ کا بوجھ عوام پر ڈال دیا، کھانے پینے سمیت سینکڑوں اشیاء کی قیمت پر 80% سے زائد ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے بجٹ کے صرف 4 مہینے بعد منی بجٹ میں 25 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگا دیے۔ کھانے پینے کی اشیاء سمیت سینکڑوں اشیاء پر 80% تک نئے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں۔ سرکاری اعلان کے مطابق پولٹری مصنوعات، دودھ، کریم، دہی، ڈیری مصنوعات، چینی، سبزیاں، خشک میوہ جات، منرل واٹر پر ٹیکس لگایا گیا ہے، جبکہ بجلی کی گھریلو مصنوعات اور اسٹیل کی قیمتوں پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 240 اشیاء پر ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ بنیر میں گھاس کی کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ گھاس کی کٹائی کے اس تہوار کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں بنیر سے ہمارے نمائندے ارباب عاصم۔ موسم سرما کے آغاز میں ہی بنیر کے پہاڑی علاقوں میں گھاس کٹائی کا اشر شروع ہو جاتا ہے۔ بنیر میں گھاس کٹائی کا طریقہ بھی انوکھا، ایک طرف ڈول، باجے اور دپڑوں کی پرسریلی آوازیں اور دوسری طرف نوجوانوں میں جذبہ پیدا کر کے علاقے کے نوجوان گھاس کٹائی کرتے ہیں۔ یہ گھاس کٹائی بنیر کے پہاڑی علاقوں میں مثلاً غازی کوٹ منگل تانا درگلے میں ہوتا ہے۔ علاقے کے مشران بھی مہمان خصوصی بن کر اس دلچسپ ماحول کا نظارہ کرتے ہیں اور ساتھ میں دیسی گھی اور گڑ کا مزہ بھی لیتے ہیں۔ اگر علاقے کا منتخب نمائندگان اور مشران اگر اس اشر کے لیے نہ آئے تو ان لوگ کا پھر اس سے گلہ ہوتا ہے۔
चूंकि सर्दी का मौसम करीब आ रहा है तो ये लोग घास कटाई जानवरों के लिए स्टोर करते हैं। कैमरामैन अख्तर जमान खान के साथ मैं हूँ अरवा कासिम, राह टीवी बुनेर। इंटरनेट सार्फिन के लिए खुशखबरी, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन के लिए वाईफाई से 3 गुना तेज टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी गई है। इस टेक्नोलॉजी को YG का नाम दिया गया है। YG से 2 GB की फाइल लैपटॉप में सिर्फ 2 सेकंड जबकि स्मार्टफोन में 7 सेकंड में डाउनलोड हो सकेगी। YG को मौजूदा वाईफाई से 3 गुना तेज करार दिया गया है। YG से इंटरनेट की रफ्तार 8 GB तक हो गई है। वाईफाई अलायंस नामी कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को चाइना में मुतारिफ कराते हुए कहा है कि 2020 तक YG इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 अरब से बढ़ जाएगी। इस साल के इख्तिताम तक YG को पूरी दुनिया में फैला दिया जाएगा। और अब स्पोर्ट्स न्यूज़। पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में खेले गए तीसरे एक रोज़ा मैच में टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बैटिंग का फैसला किया। हसन अली ने श्रीलंकन बैटिंग लाइन को बर्बाद करते हुए 34 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका की पूरी टीम 49 ओवर में 208 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान ने इमामुल हक की शानदार डेब्यू सेंचुरी की बदौलत हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की बरतरी हासिल हो गई है। राह न्यूज़ के साथ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और बुलेटिन्स के लिए रहिए राह न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।